کام کرتا ہو، چاہے شراب پیتا ہو، کچھ بھی، لیکن دیکھتے ہیں کہ کمائی کتنی کرتا ہے۔ اگر 2-3 لاکھ روپے مہینہ کوئی لڑکا کما رہا ہے تو اگرچہ اس میں لاکھ عیب ہے، انسان کہتا ہے ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے میری بیٹی کے لیے۔ لیکن ایک انسان جس کی اتنی اونچی سیلری نہیں ہے، اتنی زیادہ سیلری نہیں ہے، مزدوری کرتا ہے لیکن نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اچھا ہے، نیک ہے، وہاں انسان اپنی بیٹی دینا نہیں چاہتا۔ ارے یہ تو کماتا نہیں ہے۔ میاں بیوی کے جھگڑے کی مین وجہ پتہ ہے کیا بنتی ہے؟ سب سے زیادہ جس پر جھگڑے ہوتے ہیں، کسی ایک کو بھی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ بیوی نے اگر کچھ کہا تو شوہر نے اس پر زیادہ اکڑ کر بات کہی، اس نے برداشت نہیں کیا۔ شوہر نے اگر کوئی بات کہی تو بیوی اس پر زیادہ سے زیادہ اکڑ کر بات کرے گی، اور یہیں سے معاملہ بگڑ جاتا ہے، یہیں سے بات بگڑ جاتی ہے، اور چلتی 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 طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ بہت سے فون میرے پاس آتے ہیں، حضرت وہ غصے میں طلاق ہو گئی، غصے میں طلاق دے دی۔ بھائی غصے میں ہی طلاق ہوتی ہے، کوئی پیار محبت میں نہیں کہتا ہے میری شریک حیات میں نے آپ کو طلاق دی، آپ چاہیے، نہیں ہوتا نا ایسا، غصہ ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے غصہ؟ یا تو بیوی کی طرف سے یا شوہر کی طرف سے بات خراب ہوئی، بات بگڑی، اور دونوں غصے میں آ گئے۔ جب دونوں غصے میں آئے تو پھر اور بات بگڑی، کیونکہ برداشت کسی کو نہیں ہے، نہ بیوی کو نہ شوہر کو۔ جب برداشت نہیں ہے تو پھر بات بگڑ گئی، اور جب بات بگڑی تو شوہر نے سب سے پہلے، آج کل یہ چل رہا ہے نا، کچھ بھی نہیں کہا، سب سے پہلے جا میں نے تجھے چھوڑ دیا، جا میں نے تجھے طلاق دے دی، جا دیکھ تو کیا کر لے گی۔ اس طریقے کے جملے استعمال کرتی ہے، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ بات پہنچے گی کہاں تک، یہ اس کی انتہا کہاں پر ہوگی، یہ بات چلتی چلتی جا کہاں رہی ہے، یہ دونوں میں سے ایک کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر بات یہی ہو کہ اگر شوہر کو غصہ آ گیا، اس نے 2 باتیں سنا دی، بیوی خاموش رہے، کبھی بات نہیں بگڑے گی۔ اگر بیوی کو کبھی غصہ آ گیا، اس نے کوئی بات کہہ دی، شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ برداشت کر لے۔ اگر شوہر نے برداشت نہیں کیا، اس پر 2 باتیں اور کہہ دی، تو بات بگڑنی ہی ہے، بات پھر بن نہیں پائے گی۔ شوہر برداشت کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو شوہر بیویوں کو مارتے ہیں، بیویوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو وہ گھر بھی بہت جلد ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ عورت یہ مارنے کی چیز نہیں ہے۔ عورت، اس کو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اس کو مار کے سمجھا لو گے، زندگی میں کبھی آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیوی ہے، آپ کی شریک حیات ہے، آپ اس کو مار کے اور اس کو سمجھا لو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کی بیوی، آپ کی شریک حیات، اگر آپ کا کہا نہیں سنتی ہے یا آپ کی بات نہیں مانتی ہے، اور آپ چاہتے ہو وہ مانے، اور آپ سوچتے ہو کہ میں اسے مار کے سمجھا لوں، میں اسے ڈانٹ کے سمجھا لوں، نہیں سمجھا سکتے۔ کیسے سمجھاؤ گے؟ اسے پیار اور محبت سے سمجھاؤ، اس سے پوچھو کہ اس کی ضرورتیں کیا ہیں، وہ کیا چاہتی ہے۔ اگر آپ کو گھر چلانا ہے اس طریقے سے، تو جو سب سے زیادہ آج مسئلے آتے ہیں میاں بیوی کے جھگڑے کے، سب سے زیادہ جو اس میں وجہ اگر معلوم کی جائے تو بس یہی ہوتی ہے کہ شوہر نے غصے میں آ کے بیوی کو مارا، بیوی نے غصے میں آ کے شوہر کو الٹا سیدھا کہنا شروع کیا۔ نہ جانے کتنے ایسے فون اور میسج آتے ہیں کہ نئی نئی شادی ہوئی، جہیز کی ڈیمانڈ کی گئی، ہمارے گھر والوں نے جہیز کا انتظام نہیں کر پایا، پورا جو ان کی ڈیمانڈ تھی اس ڈیمانڈ پر ہم لوگ کھڑے نہیں اترے، تو یہ لوگ ہمیں پریشان کرتے ہیں، ہمارا شوہر ہمیں پریشان کرتا ہے، ہماری ساس ہمیں تانا مارتی ہے، ہمارے جو گھر والے ہیں وہ تانے مارتے ہیں۔ اس طریقے کی بہت سے میسج، بہت سے فون، یہ مسئلے کیوں شروع ہوتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں، جہیز جیسی بیماری کو ختم کریں۔ جہیز ختم ہو جائے تو پھر نکاح آسان ہو جائیں گے، شادیاں آسان ہو جائیں گی۔ لڑائیاں جو آج کل ہوتی ہیں سب سے زیادہ جہیز کو لے کر لڑائیاں ہوتی ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں سب سے زیادہ جہیز کو لے کر طلاقیں ہوتی ہیں، کہ ہم نے یہ مانگا تھا، آپ نے کیوں نہیں دیا، یہ ہم نے تو آپ سے گاڑی مانگی تھی، آپ نے کیوں نہیں وہ والی گاڑی دی، ہم نے تو آپ سے پیسے مانگے تھے کیش، آپ نے کیوں نہیں دیا۔ تو اس طریقے کی ڈیمانڈیں کر کر کے سسرال والوں کو پریشان کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات اور ہے، جہاں لڑکے والے یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کتنا جہیز لا رہی ہے، لڑکی جہیز لائے گی یا نہیں لائے گی، ڈیمانڈیں کرتے ہیں، وہیں پر کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں لڑکی والے جو یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا کیا کرتا ہے، لڑکا 1 لاکھ 2 لاکھ کماتا ہے یا نہیں کماتا ہے، لڑکے کی اچھی جاب ہے یا نہیں ہے۔ اگر لڑکے کی اچھی جاب نہیں ہے تو شادی نہیں کریں گے، اگر لڑکا اچھا کماتا نہیں ہے تو شادی نہیں کریں گے، اگر لڑکا تھوڑے بہت پیسے کماتا ہے تو شادی نہیں کریں گے، چاہے وہ لاکھ اچھا ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو۔ ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے،
جہاں لڑکے والوں کی غلطی ہے وہاں لڑکی والوں کی بھی غلطی ہے، کچھ نہ کچھ لڑکی والے بھی غلط کر رہے ہیں۔ وہ ایسا لڑکا تلاش کرتے ہیں، لڑکا کچھ بھی کرتا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، روزہ نہ رکھتا ہو، زکوٰۃ نہ دیتا ہو، کتنے بھی برے کام کرتا ہو، چاہے شراب پیتا ہو کچھ بھی، لیکن دیکھتے ہیں کہ کمائی کتنی کرتا ہے۔ اگر 2-3 لاکھ روپے مہینہ کوئی لڑکا کما رہا ہے تو اگرچہ اس میں لاکھ عیب ہے، انسان کہتا ہے ٹھیک ہے یہ صحیح ہے میری بیٹی کے لیے۔ لیکن ایک انسان جس کی اتنی اونچی سیلری نہیں ہے، اتنی زیادہ سیلری نہیں ہے، مزدوری کرتا ہے لیکن نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اچھا ہے، نیک ہے، وہاں انسان اپنی بیٹی دینا نہیں چاہتا، ارے یہ تو کماتا نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ تو پھر بتائیں نا، جب آپ سب کچھ آپ نے پیسوں کو سمجھ رکھا ہے، سب کچھ آپ پیسے کو دیکھتے ہیں کہ سب کچھ پیسہ ہے، تو پھر لڑائی جھگڑے کیوں نہیں ہوں گے؟ آپ مجھے بتائیے، یہ لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ آپ جو چنتے ہو نا اپنی بیٹی کے لیے، یا جو لڑکی چنتے ہو اپنے بیٹے کے لیے، آپ کیا دیکھتے ہو؟ لڑکی بہت خوبصورت دیکھتے ہو کہ لڑکی کے چہرے پر ایک داغ بھی نہ ہو، لڑکی بہت خوبصورت ہو۔ آپ نے کبھی اس کی سیرت دیکھی ہے کہ لڑکی پنج وقتہ نمازی ہے کہ نہیں، لڑکی نیک ہے کہ نہیں؟ آپ نے دیکھ لیا لڑکی والے امیر ہیں، لڑکی بھی خوبصورت ہے، بس ٹھیک ہے نکاح کر دو، شادی طے کر دو، لیکن کبھی آپ نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے لڑکی نیک سیرت پرہیزگار چاہیے، کنیز فاطمہ چاہیے، ہمیں جہیز نہیں چاہیے، ہمیں لڑکی کنیز فاطمہ چاہیے؟ کبھی یہ بھی کرو، تب نکاح آسان ہوں گے اور تب شادیاں آباد ہوگی، گھر آباد ہوگے، لڑائی جھگڑے سے بچے رہو گے۔ لڑکے والوں کو یہ چاہیے کہ لڑکی نیک سیرت دیکھیں، لڑکی نیک سیرت کنیز فاطمہ دیکھیں، نہ کہ یہ دیکھیں کہ لڑکی کتنا مال لے کے آئے گی، لڑکی کے گھر والے کتنے امیر ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ مت دیکھیں۔ اور لڑکی والوں کو بھی یہ چاہیے کہ لڑکا نیک سیرت دیکھیں، غلام مصطفیٰ دیکھیں، غلام رسول دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ لڑکا کماتا کیا ہے، پوسٹ کیا ہے۔ ارے بھائی، جب انسان آپ کی بیٹی لائے گا، نکاح کرے گا، اس کی ذمہ داری ہوگی آپ کی بیٹی کو خوش رکھنے کی۔ جب یہ بات ہو جائے گی تو پھر یہ لڑائی جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہو 80-85 بلکہ 90% میاں بیوی میں جھگڑا، میاں بیوی میں لڑائی، ساس بہو میں جھگڑا، یہی چیزیں چلتی ہیں۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ہم لوگ جھگڑوں میں پڑے، ہم لوگ جھگڑے کر رہے ہیں۔ ارے اپنے آپ کو تھوڑا سا سہنا سیکھ لیں کہ سامنے والا اگر کوئی بات کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے جانے دو، کہہ دیا تو کہہ دیا، برداشت اپنے اندر تھوڑی پیدا کر لیں۔ پھر دیکھیں آپ، اگر آپ برداشت کرنا سیکھ جائیں گے نا، یہ جھگڑے، یہ لڑائیاں، یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے اندر برداشت آ گئی، سمجھو کہ آپ نے ساری چیزوں کو حاصل کر لیا، سارے لوگوں کا دل جیت لیا آپ نے۔ آپ یہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے، لڑائی جھگڑوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ دعا کیا کریں آپ لوگ، نمازوں کی پابندی کیا کریں۔ جو شادیاں اس طریقے سے ہوتی ہیں جن میں حضور کا ذکر ہوتا ہے، وہ شادیاں آباد رہتی ہیں۔ جن میں میلاد مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں، وہ شادیاں آباد ہوا کرتی ہیں۔ لیکن جس میں ڈی جے، باجے، گانے، یہ چیزیں آتی ہیں، انہی شادیوں میں سب سے زیادہ شیطان کی کرتوت ہوتی ہے، اور وہی شادیاں ہمیشہ ٹوٹا کرتی ہیں۔ جن شادیوں میں یہ ڈی جے، باجے، گاجے، یہ سب رہتے ہیں نا، وہی سب سے زیادہ لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہیں۔